إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من البدع ومن الضلالات ومن النار معشر المسلمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه من اتقاه وقاه والسعيد من خاف يوم الوعيد. محترم حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم ذکر کریں گے سفر حج کے بارے میں. حج کا فریضہ ادا کرنے میں جلدی کیوں کرنی چاہیے، اس کے فوائد کیا ہیں اور ہمارے معاملات کس طرح چل رہے ہیں. جب تک لوگ دین پر مکمل طور پر کاربند نہیں ہو جاتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے ارکان اسلام کو زندگی کا اولین مقصد نہیں بنا لیتے، تب تک اس معاشرے سے بگاڑ، شر اور تنزلی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. پہلے لوگوں کی ترقی کا راز یہی تھا کہ وہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں بہت جلدی کرتے تھے. آج کے دور میں فرما برداری کا جذبہ بہت کم ہو گیا ہے. ہم دنیا داری میں پڑ چکے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں پڑ چکے ہیں، جس کی وجہ سے شرعی احکام پر عمل بہت کم ہو چکا ہے. فریضہ حج کو ہی لے لیں کہ لوگ حج ادا کرنے میں بہت سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ پیسے کی فراوانی ہے، صحت ہے، زندگی ہے، پھر بھی حج اور عمرہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور دوسری طرف اپنا روپیہ پیسہ سیر سپاٹے میں لگا دیتے ہیں. لیکن حرمین کی زیارت کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. اگر پوچھا جائے تو بہانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہاں تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ رش میں دم گھٹتا ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، دھکے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جب بندے کو سفر حج کی فضیلت، اہمیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا اندازہ ہو جائے تو یقین کریں کہ اس راہ میں پڑنے والی جو گرد ہے وہ بھی آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے.
اس سفر میں ہر عمل آپ کو اللہ رب العزت کے قریب لے جاتا ہے، اور گناہوں سے بندہ ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ حج کا سفر شوق، صبر، اجر و ثواب اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا سفر ہے۔ بیت الحرام کی زیارت، عبادات اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ حرمین شریفین کی زیارت کی طرف جاتے ہیں، اور یقین مانیے کہ اس شوق اور محبت کے سفر میں انہیں ذرہ برابر بھی تھکان محسوس نہیں ہوتی، جبکہ عجیب تڑپ اور اجر و ثواب کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ حج جیسا عظیم الشان فریضہ ادا کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ حج ام العبادات ہے، جس میں اللہ نے قربانی، حرمین جیسی مقدس زیارات، نماز، تلبیہ، ذکر اور دعاؤں کو جمع فرما دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 مساجد، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی کی طرف رخت سفر باندھا کیجیے۔ اس کے علاوہ تقرب اور عبادت کی نیت سے کہیں بھی سفر نہ باندھیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ جب قافلہ مدینے سے نکلا تو چند ہزار لوگ تھے، لیکن مکہ تک پہنچتے پہنچتے یہ جمع غفیر 1 لاکھ سے زیادہ پر مشتمل ہو گیا۔ راستے میں قبائل ملتے چلے گئے، تلبیہ کی آواز بلند ہوتی گئی، اور انسانیت کے لیے پیغام حق اور پیغام توحید کے ماننے والوں کا عظیم الشان اجتماع ہوا۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے ابراہیم، سیدنا ابراہیم کو یہ حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کرو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں۔ سیدنا ابراہیم نے بیت اللہ کی طرف لوگوں کے دل پھیرنے کے لیے دعا فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بس لوگوں کے دل اس کی طرف مائل کر دے۔ بیت اللہ کے پرامن ہونے اور اس میں رزق کے لیے دعا فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما۔ بیت اللہ کے محافظ اور پاسبان کے لیے دعا۔ سیدنا ابراہیم نے اس کے بعد آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لیے دعا فرمائی۔
ارشاد ہوتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات کو پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کر دے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کیوں کرنی چاہیے۔ حج اسلام کا ایک عظیم رکن ہے، رب العزت کو ماننے والوں کا عظیم اجتماع ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور تجدید ایمان کا موقع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ یہ فریضہ تم پر ہر سال فرض ہو جانا تھا جس کی تم طاقت نہیں رکھ سکتے۔ سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ جلدی کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو جائے یا اس کی سواری گم ہو جائے یا اسے کوئی اور ضرورت آن پڑے جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے۔ ایک بات سوچنے کے قابل ہے کہ اس سے بڑھ کر ایک انسان کے لیے شرف و عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کریم نے اپنے گھر کی زیارت کرنے والے حجاج اور عمرہ کرنے والوں اور عبادت کرنے والوں کے لیے گناہ دھونے، نفس کی پاکیزگی، اعمال میں برکت اور جو مال وہ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو وسیع کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ حجاج کرام کی دعا کو اللہ رب العزت قبول کرتا ہے، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اپنے فرشتوں کے سامنے اللہ رب العزت کی ذات فخر کرتی ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے اپنی جان اور مال خرچ کر کے میری فرما برداری میں یہاں تک پہنچے ہیں۔ حج بلا شبہ ایک عظیم عبادت ہے۔ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اللہ کے لیے حج کیا پھر وہ فحش گوئی اور گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو وہ حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ حج کے بعد بھی انسان ہی رہتا ہے، فرشتہ نہیں بن جاتا۔ جہاں تک گناہوں کی معافی کا تعلق ہے تو وہ حقوق العباد سے نہیں بلکہ صغیرہ گناہ مراد ہے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص پوری نیک نیتی کے ساتھ حج کر لیتا ہے تو پھر ممکن ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے، لیکن بہتر ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو اس کے بعد توبہ کر لی جائے، کیونکہ توبہ کرنے والا شخص بھی اللہ کی نظر میں ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو پیغمبروں ابراہیم اور اسماعیل دونوں کو حکم دیا کہ میرے گھر کے لیے آنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف کرو۔ ارشاد ہوتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا
کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اگر ہم اس آیت پر غور کریں تو اس میں بہت زیادہ الفت کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسجد الحرام کو اپنا گھر کہا ہے، اور اپنے دو عظیم الشان پیغمبروں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کی صفائی کریں، اس کو پاک صاف کریں، اور آنے والے مہمانوں اور دنیا بھر سے اس گھر کی طرف سفر کرنے والوں کو عزت افزائی دی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ فریضہ حج سے تاخیر کیوں ہو جاتی ہے۔ پیسے کی بہت زیادہ بہتات ہے، دنیا کی حرص و ہوس نے ہمیں اسلامی احکامات پر عمل پیرا ہونے سے غافل کر دیا ہے اور بے عمل بنا دیا ہے۔ دنیا کے رسم و رواج نے ہمیں روک رکھا ہے۔ مختلف باتیں ہیں، جیسے ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے، حج عمرہ بعد میں کر لیں گے، ابھی اور بہت سارے کام ہیں، پوری زندگی پڑی ہے، ابھی یہ کام بعد میں کر لیں گے، ابھی بہت وقت پڑا ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ شیطان ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو استطاعت رکھتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں حج بدل کی۔ حج بدل ایسے مریض کی طرف سے کیا جائے گا جس کے شفا یاب ہونے کی امید نہ ہو، یا وہ بدنی طور پر کمزور ہو اور سفر نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے، امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے کہ جو شخص سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن اس پر حج ادا کرنا واجب ہے، تو اس بارے میں ایک حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے جبکہ اس پر حج کرنا فرض ہے، لیکن وہ سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو حکم دیا تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو۔ امام مالک بن دینار کا قول ہے کہ نیک لوگوں کے دل نیک اعمال کی وجہ سے خوش ہوتے ہیں، اور فاسق و فاجر لوگوں کے دل گناہوں کی وجہ سے جوش مارتے ہیں۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس چیز کا غم ہے، نیکیوں کا یا برائیوں کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضاہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی التابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اب ہم بات کرتے ہیں کہ حج کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ ایک چیز انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ اسے جس چیز میں فائدہ نظر آتا ہے اس طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، خاص طور پر اگر یہ فائدہ اور منافع دنیا میں ہو، جبکہ حج ایک ایسا عمل ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں چیزوں میں فائدہ ہے۔
اب ہم غور کرتے ہیں کہ حج کے ایسے کون سے فوائد ہیں کہ ان فوائد کو ہم حاصل کر کے اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حج ایک جہاد ہے جس میں انسان اپنا مال اور جان دونوں کو اللہ کی راہ میں کھپاتا ہے۔ حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، بالکل ایسے جیسے کوئی نو مولود بچہ ہو۔ ایک مقبول حج کی جزا صرف جنت ہے۔ ایک حج دوسرے حج کے درمیان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے ہاں مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے درمیان اس بات پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کو صحت اور مالی استطاعت دی تو میرے بندے نے میرا بندہ حج اور عمرہ کے لیے آیا۔ بار بار حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے تنگ دستی اور فقیری کو دور کر دیا اور مال کی فراوانی دے دی۔ اب ضمنی طور پر کچھ بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے حالات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو حالات ہیں، اس میں اب ان حالات کے پیش نظر ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، مختصر طور پر بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت پر کامل ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پریشانی اور خوشحالی دونوں حالات میں کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اور جیسے بھی حالات ہوں ان میں اللہ رب العزت سے استقامت، صبر اور حوصلہ مانگنا چاہیے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جب جنگی حالات ہوں تو سنی سنائی باتوں کو آگے پھیلا کر مایوسی مت پھیلائیں، اور جو بھی جنگ کے حالات میں سپہ سالار ہو کوشش کریں کہ مکمل طور پر اس کو تعاون کریں اس کے ساتھ، اور رضاکارانہ طور پر جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں شمولیت اختیار کریں، اور اپنے تمام ذاتی، سیاسی، سماجی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہو جائیں۔ اور ایک اور چیز کہ اپنی فوج اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر فخر کرنے کی بجائے شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امن و سلامتی میں رکھے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے بار بار سفر کریں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة إلا قضيتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.